بڑے بڑے آرتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی. پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا. سارے انگریز کے ٹکر پہ تمام کے تمام کو انگریزی پڑھا، اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے. ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے کتب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہیں یہ سارے. پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چڑے کی کھال اتارتے ہیں. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی سے ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا. کیا زندگی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلاموں کا حال کچھ اور ہے. انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی. خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے. اب کے رمضان المبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا، کتنے لوگ تو گاڑی زبردستی روزے رکھوا اندر، زبردستی روزے رکھوا رہا ہے. تمہیں رکھوائے تو تمہارے پاؤں پکڑے، تمہارے پکڑے. مسلمان فرنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراتر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں کرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتل غلام ہے. روزہ رکھتے جو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ. کیا کہنا، میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے. روزے میں کھا اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پی رہا اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے. تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمایا، جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے. سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو چاہے قسمت. بہت بڑی دولت ہے جنت البقیع کا دفن ملتا ہے. صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں. سوال کر دیا یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، رولا نہیں، پتھر نہیں، آپ کسی کے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی. آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتہ آیا ہوا ہے. 4,000 فرشتہ جنازے کے لیے آئے. تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح. آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمان دنیا پہ یکدم نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے.
تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے. گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے. پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں. وہ آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے، اپنے عزیزوں اقربا سے بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے، اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے. من كل امر سلام. ساری رات اللہ پاک سلام کی برساتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں. اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں. 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمتوں بھری رات میں بھی بخشش ہے. تو وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم پہ نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات. تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات. حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گئے. اور چوتھا وہ آدمی اس جملے میں اختلاف ہے. ایک روایت کے الفاظ ہے جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا ہو، جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا ہو. ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے چوکیاں تصویریں رکھی ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو. 4 آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں، جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا، پھر اس کی نجات ممکن نہیں. پھر تو وہ رہ ہی گیا، پھر تو وہ مارا ہی گیا، پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں. تو ہمیں اس رات میں، رمضان میں، ان 4 عیبوں سے بچنا چاہیے. ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال، کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں. اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے. جتنے غریب بیٹھے ہو، جتنے امیر بیٹھے ہو، کتنی عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے. نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے. پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں، پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں، پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں، پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا. آجا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ. کون پریشان ہے، کون مضطر ہے، کون بگڑی بنوانے والا، کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا، کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا. اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں، پوری کیسے کرتے ہیں. ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی
ہر اور ہر کتب ابدال ہر دین اللہ کے دروازے کا محتاج ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا، بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا کہ 35 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 35 برس تک کبھی ایک رکعت نہ گئی جماعت، اور موت کیسے آئی؟ شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، عشاء کی اذان آئی، سنی، جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے۔ اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آئی۔ نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ بنا، وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے، ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے۔ سلطان عالمگیر کو دیکھو، ناصر الدین محمود کو دیکھو، شاہ الدین بلبند کو دیکھو، سلطان صلاح الدین خلجی کو دیکھو کہ ان بادشاہ ہوتے ہوئے بنی، تمہارے پلے چمڑی نہیں، کھیلا نہیں، دولت نہیں، مکان نہیں، پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، مجبور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سب لوگ سجدے میں پڑیں گے۔ فرمایا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جھک نہ سکیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، سیدھے کھڑے رہ جائیں گے، سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا بے نماز ہے۔ اللہ کا دربار لگا ہے، پیش کیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے لوگ، کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے، ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خدا بندی میں پیش کیا گیا ہے۔ یقین اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا یہ چغلی کھانے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو آگ کی سولی سے چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے، بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے، اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی سے چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں پک رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے، اما یتساءلون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو۔ کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لگتی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ۔ کب خوف آئے گا؟ کب ہم لوگ ڈریں گے؟ قرآن مجید میں لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، تڑپیں گے، گدے کی طرح سے ہینچیں گے، 500 سال چھوڑ مٹائیں گے، الہی مر گئے، الہی مر گئے، لاکھوں برس گزر گئے، پانی کا قطرہ نہ دیکھا، الہی پانی 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 پلا، آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہوش سوج کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہوش سوج کر کمر پہ جا پڑے گا، اور اکڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑیں گی۔ قرآن کریم میں کچھ لکھا نہیں، اور آواز آئے گی آدھا آدھا نزلہم یوم الدین
تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمانی کی تھی، میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی۔ تم نے بھی تو میرے قرآن کی ایسی مہمانی کی تھی۔ جن لوگوں نے دنیا ہی میں کمایا اور دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں نواز دیا۔ امام ابو حنیفہ سب کا رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ کہ جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ گرمی، سردی، دکھ، درد، بیماری، اور رات کو قرآن نفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب جہنم کی آیت آ جاتی، ایک دن ایسا ہی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اتنے رویا کرتے تھے، سارا محلہ رات کو اٹھ کر ترس کھاتے آیا کرتا تھا۔ اتنے رویا کرتے تھے امام ابو حنیفہ قرآن پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے۔ پورے مہینے میں 50 قرآن ختم کرتے تھے، 50 قرآن۔ تم نے تو ایک ہی تراویحوں والا مکھو مکایا ہے، یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بھی بڑی مصیبت سے کبھی تھوکنے چلے گئے، کبھی کلی کرنے چلے گئے، کبھی پانی پینے چلے گئے۔ شیشم کی عدالت سے کہنے میں کھڑا ہو نا، پھر میں دیکھوں تو پانی پینے کیسا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو، پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیسا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو بہانے سے چلاتا ہے، رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے۔ ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا، جو تو مانگے گا۔ وعدہ ہے اللہ میاں کا، اللہ پاک کا وعدہ، جو تو مانگے وہی دوں۔ ہمارا یہ حال ہے، اور پہلا دوں گا اٹھا کے لے، اور گلاس ادھر لے، اور نمک لیا، اور برف تھوڑا ہے اور پالے، اور بالٹی رکھے، دوں گا تو یوں کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے۔ اللہ میاں سے کیا مانگا؟ دوں گا بالٹی۔ جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا، دعا مانگنی نہیں۔ ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کر جہاں تجھے سکون ملے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں روزہ افطار نہیں کرتے، ہم تو اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں۔ اگر گھر میں افطار کرتا ہے تو تیری نماز میں تو کہانی رہ جاتی ہے نا، کبھی ایک رکعت گئی، کبھی دو گئی، کبھی ساری گئی، پیچھے سے آتا پھر ڈکار مارتا ہوا او یوں کر کے جماعت ہو گئی ہے۔ ایک ہی چیز ملتی ہے، رمضان ایک جماعت کی نماز کا ثواب رمضان میں 700 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک جماعت کی نماز کا ثواب۔ اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شہری کھا کے گھر سو گئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج اوپر آسمان پہ گیا ہوا ہے، صبح کی نماز۔ اچھا ایک اور تماشا دیکھنا، اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے نا اور بغیر ساری کے روزانہ کے لیے گھنا بڑا والی ہو جب بھی رکھے گا نا، جن میں کئیوں سے پیدا بس بھی اللہ یہ رکھوائے گا روزہ، بغیر ساری کا رکھے آج میں کئیوں کو بتلائے گا۔ اور صبح کی نماز اگر چھوٹ جائے پھر بھی بدلاتا کسی کو کہ آج میں صبح کی نماز کھا گیا ہوں۔ کئی لوگوں کی نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں 3 دن باقی ہیں، نہ معلوم پھر کس کو یہ گھڑی ملیں گی اور کس کو نہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام آخری دنوں میں پھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے، رمضان چلا جائے گا، خیر و برکت ہاتھ سے نکل جائے گی، شاید پھر یہ گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں، یہ راتیں پھر نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ ساتیں پھر ملیں گی کہ نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ دنیا ہی میں مزہ آنے لگ جاتا ہے ان کو ان کی بات۔ کئی لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، مجھے ملے اللہ والے دنیا میں ہیں، اللہ والے دنیا میں ہے، ایسا سجدہ کیا کہ سجدے نہیں جانتے، نماز سے اس کو جبھی تو جان دے
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو عشق تھا، حضور کی وفات شریف کے بعد ایک جہاد کی عورت آئی اور کہنے لگی ایسا میں نے سنا ہے کالی کملی والے کا وصال ہو گیا، جہاں بہن حضور کی وفات شریف ہو گئی۔ پوچھا کہاں دفن کیا؟ تو اس حجرے میں چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وہ کالی کملی والے میں آیا کرتی تھی، تیرا دیدار کیا کرتی تھی، قرآن کریم سنا کرتی تھی، آج کس کو دیکھوں، کس سے اللہ کا قرآن سنوں؟ حضور کی چوکٹ پہ دام سے گری اور جان دے دی، جان دے دی بیٹھ کر، بس حضور کی چوکٹ پہ گر کر جان دے۔ عورت ذات ہو کر کتنا عشق کمایا، اور ایک اونٹوں کا چرواہا اونٹ چراتا پھرتا یوں ہی گنبد خضرا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی، اونٹ کو چھوڑ کر ادھر کو دوڑتا ہے اور کہنے لگا یا خیر من قتلت بالقول آدمہ فتاب من طیبہن بالقاء اتمہ، اور زمین کے ٹلے اور ریت کے ذرہ تم کتنے خوش نصیب ہو، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور تم میرے آقا کا دیدار کر رہے ہو۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اور میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں جان کو قربان کر دوں، میں واری واری ہو جاؤں اس گنبد خضرا کے مکی پہ جہاں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا دفن ہے۔ اتنا بڑا شیر کہ آتی شیر کا چئی حضور کی چوکٹ پہ دھام سے گرا جان دے دی۔ کئی لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مر گئے، کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے ہی مر گئے، کئی لوگ بیت اللہ کو دیکھتے ہی مر گئے۔ کتنا اچھا ہے وہ مرنا کہ مرنے کے بعد خدا کی زمین روئے۔ ہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے بعض آدمی جب مر جاتا ہے خدا کی زمین روتی ہے، وہ قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ سر کھٹکے میں رکھ کر آنسو بہانے والا کہاں چلا گیا؟ حدیث میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے میرا نہیں، فرمایا بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے روتے۔ کہاں گیا وہ جس کی نماز آسمانوں پہ آیا کرتی تھی، جس کا ذکر آسمانوں پہ آیا کرتا تھا؟ سلطانی زنا سے توبہ کرے، جوڑے باپ جوڑے سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے، رشوت لینے والا سب قدر میں رشوت سے توبہ کرے، حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے۔ اگر آج توبہ کر لے گا نہ معلوم خداوند کریم اپنا دریائے کرم میں غوطہ دے کر اسے معاف کر۔ چند گھڑیاں رہ گئی، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ابھی کل رات ممتاز آباد کے دو میاں بیوی اخبار میں پڑھا ہوگا، بلوال جانے کے لیے رکشہ لے کر کے جا رہے ہیں، کمار منڈی کے موڑ پہ ٹکر ہوئی، رات میاں بیوی کا کٹھا جنازہ پڑا گیا۔ ہر عورت کا ایک جگہ جنازہ پر رکھا ہوا تھا، ایک جگہ۔ مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں۔ اور تجھے کیا معلوم اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے تھک گئے، اسی کو کہتا کیسے کیسے کروں جاڑے موت میں، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں، پیل اتر کیا چاپ تھاڑے موت میں، اور کرو قد قبروں میں گاڑے موت میں۔ بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی نے کھا کے ختم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کے بدن کو مکا دیا، بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سرافر کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا۔ چاروں طرف قبرستان ہے، کیا چکر لگا کے دیکھو، وہ کلا کھوئے پڑے ہیں، جج پڑے ہیں، افسر پڑے ہیں، ڈاکٹر پڑے ہیں، تاجر پڑے ہیں، ذمہ دار پڑے ہیں، بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آواز مار جواب نہیں دیتا۔ ساری زندگی گزر گئی، آج تک ہمیں خدا کے قرآن پر یقین نصیب نہ ہوا، جو یقین صحابہ کو تھا۔ ٹکڑے ہو گئے عورتوں کی آنکھیں نکال دی، سیدہ زلیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا کپڑا اٹھا دیا گیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، ام سلمہ کا بچہ چھین کر کافر لوگ لے گئے، تڑپتی رہ گئی، ابو بکیہ کی پسلیاں توڑ دی، بلال کی زبان باہر لگتی ہوئی تھی، سینے پہ پتھر تھا، کتنے مار تھا۔
تو یہ خیر و برکت والی مجلس اور خیر و برکت والی رات صلاۃ التسبیح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں تجھے ایسی نماز بتلاؤں اگر تو ایک مرتبہ دن میں پڑھ لے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائے. فرمایا اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لے, اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لے, اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں پڑھ لے, اگر سال میں نہ ہو سکے تو عمر میں پڑھ لے. صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں فرمایا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائے. لیکن ہمیں توفیق نہیں, تھکے ہوئے ہیں جی, وقت نہیں ملتا جی, فرصت نہیں ملتی جی. ٹیلی ویژن دیکھنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے, PCR کی بدماشی دیکھنے کے لیے تو بڑا ٹائم مل جاتا ہے, فلم تھیٹر تماشا اور 4 آدمیوں میں بیٹھ کر گپے مارنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے. تو رمضان المبارک ہے, شب قدر کی رات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود تمہیں دینے آیا ہوں, لینے والوں ذرا جھولی پھیلاؤ اور مانگنے والوں دامن پھیلاؤ, اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان لوگوں آؤ میرے سامنے جھک جاؤ, میں تمہیں معاف کروں گا. تجھے تھا مختصر کا میرا آپ حضرات کو پیغام, شاید آئندہ سال میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو, ہم میں سے کون مرتا ہے کون جیتا ہے, اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توجہ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں, ہر شخص توجہ کے ساتھ بیٹھے دوسری پڑھ پا رہے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الاهوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم, واعف عنا يا رحيم, واعف عنا يا غفور, واعف عنا تغفر لنا ترحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين, وانصرنا على القوم المشركين, وانصرنا على القوم الظالمين, وانصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا الہی رحم کن فرما ہمارا کن جملہ گناہ ماں آج کے موت محاصر کا بسے نیک مارا